اہل تشیع کے مابین جو نکاح متعہ ہے اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اہل سنت اسے حرام سمجھتے ہیں، بلکہ مکتب تشیع جو ہے دوسری طرف اسے آج بھی حلال سمجھتا ہے. پھر آہستہ آہستہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعے سے، جو کہ ان کے رواج میں سینکڑوں سالوں سے تھا، مسلمانوں کو اس سے روکا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واحد متعہ ایسی چیز ہے کہ جو 2 مرتبہ حرام ہوا ہے. اچھا، ایک مرتبہ غزوہ خیبر پہ حرام ہوا، پھر جب فتح مکہ کے لیے صحابہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے لیے اجازت دی، پھر یہ منسوخ ہوا اور اس کا حکم تھا ابد جو ہے وہ کیا ہوا؟ حرام ہوا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. جی یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہاں پر بیویوں کا ذکر ہے. اچھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک بڑا اہم پروگرام کرنے جا رہا ہوں. ایک اہم پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے متعہ کے حوالے سے. چونکہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو نکاح متعہ ہے اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اہل سنت اسے حرام سمجھتے ہیں، بلکہ مکتب تشیع جو ہے دوسری طرف اسے آج بھی حلال سمجھتا ہے اور اس کے جائز ہونے کے فتوے جاری کرتا ہے. تو اب گزشتہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر اس پر مختلف پوڈ کاسٹرز نے، یوٹیوبرز نے اہل تشیع علماء سے پروگرامز کیے اور ہمیں وہاں پر پتہ چلا کہ وہ نکاح متعہ کے حلال ہونے اور اسے کرنے کے فتوے جاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان. اور ہم نے ان پروگرامز میں یہ بھی دیکھا کہ ان پروگرامز میں یہ کہا گیا کہ جو بیرون ممالک میں جو نوجوان طبقہ ہے، جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، ٹھیک ہے، وہ آپس میں متعہ کر کے جو ہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز حلال ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت شروع سے صحابہ کرام کے دور سے، بلکہ رسول اللہ کے دور سے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ متعہ جو ہے وہ حرام عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں حرام قرار دے دیا تھا. ایک وقت تھا کہ اس کو جائز کہا جاتا تھا، لیکن کبھی اس کی ترغیب نہیں دی اور ایک موقع پر اسے حرام قرار دیا گیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس پر مکمل پابندی عائد کر دی. اس وقت سے لے کر اہل سنت والجماعت اس عمل کو حرام سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو اصل چیز ہے وہ نکاح ہے، جس پر قرآن مکمل واضح طور پر دلالت کر رہا ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اہل البیت، تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے کہ اسلام میں اصل نکاح ہے، متعہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے چونکہ اہل سنت والجماعت کا موقف بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، تو آج ہم نے ایک علمی شخصیت کو دعوت دی ہے. یہ ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کی زینت بنتے آئے ہیں اور یہ عالم دین کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ایک نامور عالم دین ہے. ان کا نام ہے جناب مفتی عبدالباقی صاحب، اور مفتی عبدالباقی صاحب سے آج ہم متعہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ متعہ اہل سنت کے حرام کیوں ہے اور قرآن و سنت سے اس کی کیا دلیل ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور میں ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں جو میں شروع میں بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ مکتب تشیع یہ سمجھتا ہے اور وہ طعن کرتا ہے اہل سنت پر کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی متعہ کے حلال ہونے اور کرنے کے فتوے دیتے تھے. تو کیا واقعی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ متعہ کے حلال ہونے اور اس کو جاری کرنے یا اس عمل کو کروانے میں جو ہے فتویٰ جاری کرتے تھے؟ اس حقیقت کو بھی آج ہم مفتی عبدالباقی صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم مفتی عبدالباقی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کے سامنے ٹاپک واضح ہے کہ آج ہم نے متعہ کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو میرا آپ سے پہلا بنیادی سوال ہے کہ متعہ کی تاریخ کیا ہے اور
متع رسول اللہ کے دور میں کس طرح ہوتا تھا, کیا اس کا عمل تھا, اور پھر جو سورہ نساء کی جو آیت نمبر 24 ہے جس سے مکتبہ اہل تشیع استدلال کرتے ہیں فمستمتعتم یعنی اس سے نفع لینا, تو وہ اس سے مراد متع لیتے ہیں کہ قرآن سے متع ثابت ہے اور اس پہ حرام ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں. تو ذرا متع کی تاریخ بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کسی نئی مخلوق پر نازل شدہ دین نہیں ہے. اسلام سے پہلے ایک انسانیت رہ رہی تھی اور ان کے اپنے معاملات تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین کے مابین 600 سال کا فاصلہ ہے, اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے مرکز انسانیت رہا ہے. 4000 سال کا فاصلہ ہے تقریباً. تو انسان تو رہ رہے تھے اور ان کے اپنے معاملات بھی تھے. اب ان معاملات کو اسلام نے جو مناسب سمجھا ایک وقت کے بعد ان معاملات کو روکا, کچھ معاملات کو جاری رکھا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے. ایک نکاح تو وہ ہے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچی کے لیے, بیٹے کے لیے کسی سے رشتہ کر لیا اور وہ جو ترتیب تھی وہ ہوگی. ایک نکاح جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کسی مرد کے لیے چاہتا تھا کہ یہ مرد جو ہے اس کا نطفہ میرے بیوی کے رحم میں آ جائے اور میری نسل میں سے اس کی اولاد آ جائے. تو وہ اپنی بیوی کو مینسس کے بعد کہتا تھا کہ جاؤ اور اس مرد سے تم ملو اور اس سے تم جو ہے وہ ایک بچہ حاصل کرو. ایک طریقہ کار وہ تھا کہ ایک عورت تھی جو ہر آنے والے کو اپنے ہاں آنے دیتی تھی, جیسے بازاری عورت ہوتی تھی. جی جی. اور جتنے لوگ وہاں آتے تھے پھر جب اس بچے عورت کے پیٹ میں بچہ جمتا تھا تو وہ کہتی یہ فلاں کا بچہ ہے. اچھا. تو وہ مرد جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. انکار نہیں کر سکتا تھا. ایک چوتھی شکل یہ تھی کہ 10 مرد کو جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ مطلب ان کو اپنے اوپر جمع کر لیتی تھی. بڑے بڑے سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے, اور یہ عورت جو ہے جب اس کو حمل ٹھہرتا تو یہ 10 کے 10 کو بلاتی تھی. 10 کے 10 کو بلاتی تھی اور پھر ان 10 کے 10 میں سے کسی ایک سے کہتی تھی کہ تم جو ہے اس کے باپ ہو. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو پیروں سے اور ہاتھوں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب بچے کے پیر کو دیکھتے تھے تو کہتے یہ اس کا بچہ ہے, لہٰذا وہ اس کی طرح ہوتا تھا. اسی میں سے ایک شکل جو تھی وہ متع کی تھی. متع کی شکل یہ ہوا کرتی تھی جو ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ثابت ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی سپوز کرے مکے سے وہ شام چلا گیا. ٹھیک ہے. اب آج کل کا تو سفر تھا نہیں کہ جہاز میں بیٹھ کے 2 گھنٹے میں پہنچ گیا. مہینوں کا سفر تھا. پھر وہاں جا کے جو مال لے کر گئے تھے اس کو بیچنا تھا, پھر مکہ واپسی آنے کے لیے مال خریدنا تھا, تو کم از کم اس کو مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہنا ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ وہاں پر ایک عورت سے کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنا شروع کرو. ٹھیک ہے. اب اس مرد کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کے سامان کی حفاظت کرنے والی مل جاتی تھی, اس کے لیے کھانا پکانے والی مل جاتی تھی. عورت کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کو کھلانے والا مل جاتا تھا, ایک وہ سب کچھ ہو جاتا تھا. جب یہ عرصہ گزرتا تو یہ یہاں آ جاتا, وہ عورت بھی آزاد ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ اسلام سے قبل یہ تمام معاملات موجود تھے. ٹھیک ہے. چونکہ شروع میں مسلمانوں کے پاس بھی مال کے اسباب کی کمی تھی, تو پھر آہستہ آہستہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعے سے جو کہ ان کے رواج میں سینکڑوں سالوں سے تھا مسلمانوں کو اس سے روکا. ایک روایت یہ کہ نہیں, غزوہ خیبر کے موقع پر نہیں روکا گیا ہے, فتح مکہ کے موقع پر روکا گیا. ٹھیک ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واحد متعہ ایسی چیز ہے کہ جو 2 مرتبہ حرام ہوا ہے. اچھا. ایک مرتبہ غزوہ خیبر پہ حرام ہوا, پھر جب فتح مکہ کے لیے صحابہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن کے لیے اجازت دی, پھر یہ منسوخ ہوا اور اس کا حکم تھا ابد جو ہے وہ کیا ہوا, حرام ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کچھ صحابہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے. تو دیکھیں, سوشل میڈیا کے دور کے نہ ہونے سے پہلے چیزیں باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچتی تھی, کتنی دیر میں پہنچتی تھی, میرا آپ کے سامنے. آج سوشل میڈیا آ گیا تو منٹوں میں بات کہاں سے پہنچ. اس زمانے میں
اب صحابہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد موجود ہیں، ٹھیک ہے، جی جی یہ 1,00,000 صحابہ میں سے کچھ ہی ایسے ہوں گے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سے یا 3 مرتبہ زیادہ دیکھا ہوگا. ٹھیک ایک صحابی دور رہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ یہ چیز حرام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے آ کر جب اس عمل کو کیا تو جن صحابہ کے علم میں تھا انہوں نے جا کے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نماز میں کھڑا ہوا تو ایک آدمی جو ہے وہ چھینکا، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو چھینک میں جو ہے وہ اس کے چھینک کا جواب دیا. ٹھیک. تو لوگوں نے مجھے جو ہے وہ گھور کے دیکھا، تو میں نے کہا کہ بھائی تمہارا ناس ہو، کیوں تم مجھے جو ہے وہ گھور رہے ہو؟ میں نے نماز میں بات چیت شروع کی تو لوگوں نے یوں ہاتھ مارنے شروع کر دیا کہ بھائی چپ ہو جاؤ، تو میں خاموش ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین نے نماز کے بعد مجھے بلایا اور کہا دیکھو یہ نماز ہے، اس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس سے پہلے بات چیت ہوا کرتی تھی. جی. تو نسخ کا علم بعض صحابہ کو ہوا تھا، بعض کو نہیں ہوا تھا. تو جن کو نہیں ہوا انہوں نے کہا جی ہم تو کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ قانونی ایک مسودے اور ایک قانون کے طور پہ اس کو پاس کروایا. ٹھیک ہے. تاکہ ہر آدمی تک یہ بات پہنچے کہ اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب کسی کو بھی اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے. جو مکتبہ جعفریہ ہے، فقہ جعفریہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں حلال و حرام کے جو احکامات ہیں وہ نازل کیے ہیں اور واضح بتایا. جیسے شراب جو ہے وہ حرام ہے، قرآن میں واضح آیا ہے. سود حرام ہے، قرآن میں واضح آیا ہے. لیکن جو متعہ ہے اس کے حرام ہونے کی جو ہے دلیل وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سورہ جو نساء کی جو آیت نمبر 24 ہے اس سے وہ متعہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں متعہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض صحابہ متعہ کے قائل تھے، بعض نہیں تھے. تو کہہ رہے ہیں جب قرآن سے اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر جو ہے حدیثوں میں تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو پھر اہل سنت کیوں متعہ کو حرام سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید میں جو متعہ کا لفظ ہے وہ 3 معانی میں استعمال ہوا ہے. اچھا جی. میں آپ کو قرآن کی آیتیں جو اس سے متعلق ہے جی جی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جی جی. دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 96 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. ٹھیک ہے. یہاں پر متعے سے مراد متعۃ الحج ہے، یعنی حج تمتع ہے. تاج تمتع ہے. یہ صحیح. بالکل واضح ہے، یہ واضح آیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. یہاں بھی متعے کا لفظ ہے. اس متعے سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلقہ جس کو ابھی کسی شوہر نے چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک متعہ دینا ہوتا تھا، ایک کچھ نفع دینا ہوتا تھا، کوئی چیز دینی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے متعۃ المرأۃ المطلقہ، کہ جو طلاق شدہ عورت کو متعہ دینا ہے، کچھ سامان دینا ہے. سامان دینا. تو متعہ بمانا سامان کے بھی قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ جس آیت کی بات کر رہے ہیں، آیت نمبر 24، جی جی، سورہ نساء، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن. جی. یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہاں پر بیویوں کا ذکر ہے. اچھا. کہ تمہارے لیے جو عورتیں حلال ہیں. اچھا. تو جب تم نے کسی عورت سے نکاح کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو دو ان کا مہر فریضتاً. یہ تم پر اللہ نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ فرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں قرآن مجید کی تفسیر کون کرے گا؟ دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر کون کرے گا؟ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے وہ اکیلے نہیں آیا ہے. قرآن اکیلے نہیں آیا. ٹھیک. قرآن اپنے مفسر کے ساتھ آیا ہے. مفسر کے ساتھ. غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بالکل. خلق الانسان من علق. بالکل صحیح. اب یہ قرآن کس پر اترا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب آپ جا رہے تھے غار حرا پر، آپ محمد بن عبداللہ تھے،
لیکن جب آپ غار ہیرا سے نیچے آ رہے تھے تو آپ محمد الرسول اللہ تھے. سبحان اللہ، بے شک، ٹھیک ہے. قرآن اپنے مفسر کے ساتھ آیا ہے، بالکل صحیح. کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی جو 4 بنیادی مقاصد بتائے ہیں، کیا یتلو علیہم آیاتی، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، وہ یزکیہم، ان کو برائیوں سے پاک کریں گے، ویعلمہم الکتابہ، بالکل صحیح، ان کو کتاب کے اندر کی باتیں بتائیں گے. بالکل صحیح. تو اب اگر ایک چیز ہے قرآن مجید میں اس کا واضح حکم نہیں ہے، ٹھیک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر واضح حکم دے دیا، بخاری شریف میں اس کی روایت ہے، مسلم میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے امام ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، اور ہم انہیں علم کا باپ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو 6 بڑے علم والے تھے ان میں سے ایک وہ تھے، اور ان کے بھی سرداروں میں سے تھے. انہوں نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مہلن یا ابن عباس، اے ابن عباس رک جاؤ، یہ جو تم جواز کے فتوے دے رہے ہو نا، اس سے رک جاؤ. جی آپ کہیں تو میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیں، میں ریفرنس آپ کو تو کیا ہماری اہل تشیع عوام میں جو ہے آپ کو صحیح مسلم کی روایت ہے 1407. 1407. جی آپ لکھ لیجیے. جی صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح، مسلم شریف کی روایت. جی جی 1407. جی روایت پڑھی گا. انه سمع ابن عباس یلین فی متعۃ النساء، انہوں نے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ متعۃ النساء میں تھوڑی سی نرمی پیش کرتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا، مہلن یا ابن عباس رک جاؤ، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس متعہ سے منع فرمایا ہے. تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اگر ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا دین اہل بیت سے لینا چاہیے، یہ اہل بیت سے دین لے رہے ہیں ہم لوگ، بالکل صحیح، اہل بیت سے دین لے رہے ہیں، اور اہل بیت کے سردار سے لے رہے ہیں، بالکل صحیح. تو انہوں نے منع فرما دیا. اچھا، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، جی اس میں بھی ان کی طرف جو منسوب ہے 3 اقوال منسوب ہیں. 3 اقوال. ایک قول یہ ہے کہ وہ مطلقاً اس کو مباح قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو وہ آدمی جو مضطر ہو، مضطر کا مطلب وہ ہے ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پیاس سے مر رہا ہے، جی، تو اس کے لیے شراب حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مردار حلال ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے، ابن عباس کہتے ہیں اس کے لیے متابی حلال ہے، کہ اگر اتنی شدت سے اس کے اوپر جذباتیت کا غلبہ ہے کہ اب وہ حرام زنا کرے گا، تو اس کے بجائے ویسا کر لے کہ متع کر لے. بالکل صحیح، یہ بالکل ایکسٹریم کنڈیشن. جی. اور تیسری چیز جو تھی وہ وہی تھی جو صحابہ کرام کا قول تھا کہ بھی ابتدا میں یہ چیز مباح تھی اور بعد میں یہ کیا ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس کو حلال قرار دیتے تھے، یہ بات درست نہیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک حدیث اکثر و بیشتر جو فقہ جعفریہ ہے، مکتب تشیعیت ہے، وہ اہل سنت کو دکھاتے رہتے ہیں آئینہ، کہ دیکھیں بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں متع ہوتا رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 3 سالوں میں متع ہوتا رہا، تو پھر حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی پابندی تھی، یہ رسول اللہ کی پابندی نہیں تھی، اور وہ خیبر والی روایت کو بھی نہیں مانتے. تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے شروع میں آپ کو ایک بات عرض کی کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو ابدی حرام قرار دیا. ٹھیک ہے. یہ واقعہ ہوا ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری میں 2 سال گزرے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. بالکل صحیح. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 2 سالوں میں جو حکم تھا، اچھا متع کو ایسا کام تھا نہیں کہ وہ روز کا کام ہو، روز کے روز. میں بھی گزشتہ دنوں میرے سامنے شہنشاہ نقوی صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے ایک محفل میں کہہ رہے تھے کہ بھائی متع حلال ہے ان کے نزدیک، لیکن یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اہل تشیع کا جتنا بھی مجمع ہے، ہم میں سے 2 سے 3% نے متع کیا ہوگا، باقی نے نہیں کیا. بالکل صحیح. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر شیعہ عورت، ہر شیعہ مرد متع کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ نماز کی طرح فرض ہے،
یہ تو کچھ کنڈیشنز میں ہے نا. کنڈیشن یہ جو آپ نے جس عالم صاحب کی بات کی جو کہ سوشل میڈیا پر میں نے بھی دیکھا جی جی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی کوئی بھی لڑکا لڑکی جو ہے وہ کسی بھی ہاسٹل میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. شیعہ کے اپنے دستور کے مطابق غلط ہے. اچھا. کیونکہ شیعہ قانون کے مطابق سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ باقرہ لڑکی، باقرہ وہ لڑکی ہوتی ہے جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. کنواری جسے ہم کہتے ہیں. کنواری لڑکی جب بھی متعہ کرے گی. اچھا متعے کی بھی دو صورتیں. اچھا. متعے کی بھی دو صورتیں. ایک متعہ وہ ہے کہ جس میں آپ کسی خاتون کے پورے جسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے صرف اس حد تک کہ ہم بات چیت کریں گے، دوستی میں رہیں گے، ریلیشن شپ میں رہیں گے، تاکہ یہ ہمارا بات چیت کرنا اٹھنا بیٹھنا حرام نہ ہو. میں آپ سے فزیکل نہیں ہوں گا. یہ دو کنڈیشن متعہ میں ہو سکتی ہے شیعوں کے ہاں. ٹھیک ہے. سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ ان دونوں کنڈیشنز کے لیے باقرہ کنواری لڑکی کے باپ کی اجازت مطلقاً شرط ہے. وداؤٹ پرمیشن آف فادر آف گرل آپ یہ نہیں کر سکتے. اب جو انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ کسی بھی ہاسٹل میں بیٹھ کے کوئی لڑکا لڑکی یہ کر لے، تو یا تو آپ اپنے جو ہے وہ جو آپ کے مراجع ہیں آپ اپنے مراجع کے اقوال کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. مشکل یہ ہے، میں مشکل عرض کروں، مجھے لوگ بہت قریب سمجھتے ہیں شیعوں کے، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ بھائی میں ہر اس آدمی کے قریب ہوں جو آدمی حق کی بات کرے گا اور سامنے والے کا احترام کرے گا. میں شیعوں کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میں اہل بیت کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں شیعوں کا اس وقت احترام نہیں کروں گا جب وہ صحابہ کے احترام نہیں کریں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جو شیعہ صحابہ پر تبرہ کرے گا میں اس کا احترام نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لیکن میں ان کے ائمہ کا، ان کے مراجع ہیں، ان کا ایک عالم میرے سامنے آتا ہے، اس نے کالی پگڑی باندھی ہوئی ہے، ان کے نزدیک یہ سید ہے، میں اس کا عالم، ان کے عالم ہونے کے حیثیت سے ان کے احترام کروں گا. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ہر عالم الگ فتویٰ دیتا ہے. اچھا. تضاد ہے. تضاد اس قدر ہے کہ آپ کے عالم نے بیٹھ کر سوشل میڈیا پر یہ فتویٰ دے دیا کہ جی لڑکا لڑکی وداؤٹ جو ہے اینی پرابلم وہ کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے مراجع کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کے باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ متع نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ وہ فزیکل نہ ہونے والا متع بھی نہیں ہو سکتا. فزیکل نہ ہونے والا متع بھی جو ہے اس کے لیے بھی باپ کی اجازت کی ضرورت ہے. فتویٰ میرے پاس موجود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ایک مجتہد کا فتویٰ، ایک مجتہد کا، ان کے اس وقت جو سیستانی سب سے بڑے مراجعوں میں سے ایک مراجع ہیں عراق کے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جب تک اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکتے. تو یہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ بتائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام کام کی ترغیب دے رہے ہیں. نہیں، میں اب ان کو یہ دیکھیں، اب وہ حرام کام کی ترغیب دے رہے ہیں یا دیکھیں یہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہم جذبات میں آ گئے ہیں. دا ہیٹ آف دا مومنٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے اعصاب پر، اپنے اوسان پر قابو رکھنا ہوتا ہے. اور آپ ولا یجرمنکم شنآن قوم، آپ کسی کے اختلاف میں اتنا آگے نہ بڑھے کہ آپ کی زبان سے اول فول نکلنے لگے. بالکل صحیح. آپ جب اپنا موقف رکھے، میں ہمیشہ اپنے شیعہ برادران سے جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں آپ ہم پر اپنا قول مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. بالکل صحیح. میں کبھی بھی اپنی سنیت سے نہیں ہٹوں گا. بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کا احترام اس وقت کروں گا جب آپ اپنا موقف پیش کریں کہ جی ہم اہل تشیع کے ہاں، اہل فقہ جعفریہ کے ہاں یہ موقف ہے. میں اپنے اہل سنت کا موقف پیش کروں گا. سننے والا جس موقف کا ہوگا وہ اس موقف کی طرف چلے گا. بالکل صحیح. لیکن آپ ہماری مقابلے میں اپنے موقف کو اتنا کمزور کریں یا اتنا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش میں غلطی کر جائیں. تو میری نظر میں جو ان صاحب نے جو پوسٹ کاسٹ میں جو لاہور میں شاید یہ ہوا ہے، انہوں نے بہت بڑی ایک ان سے کیا کہتے ہیں بلنڈر ہوا ہے، ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے بات درست نہیں ہے. درست صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پر مفتی صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ متع جو ہے، متع کن حالات میں جائز تھا؟ ذرا اس کی تاریخ بتا دیں. چونکہ اہل تشیع عوام یا بعض دفعہ جو ہمارے کچے ذہنوں کے اہل سنت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ متع عام حالات میں بھی جائز ہے. متع صحابہ کے دور میں یا رسول اللہ کے دور میں کن کنڈیشنز میں جائز تھا؟ وہ حالات، وہ واقعات کیا تھے تاکہ عوام کی اصلاح ہو سکے، ان کی اویئرنیس ہو سکے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ دیکھیں اصل تو یہ متع جو ہے، متع تو سفر تھا. اچھا. یعنی جنگی حالت میں، جنگی نہ بھی کہیں تو سفر کے حالات. اور آج بھی اہل تشیع کے ہاں جو ایک طبقہ ہے
جو مطلقاً اس کو میری ابھی جب میں کربلا گیا جی تو میں نے وہاں بہت سارے موضوعات پر وہاں جو شیعہ علماء آئے ہوئے تھے ان سے میری بات چیت ہوئی، جس میں ایک تو یہ پگڑی والا معاملہ تھا جی کہ پگڑی کا مجھے نہیں پتہ تھا پہلے، اس سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ کالی اور سفید کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی یہ جو آپ کے ہاں ذاکرین ہیں ہاں انہوں نے جو اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو جتنے بھی علماء مجھے ملے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ذاکرین کے ہاتھوں ہم خود بھی اس وقت رسوا ہے، ہم کسی کو منہ نہیں دکھا پاتے، بالکل کیونکہ ذاکر جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، وہ تو ایک گویہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے، بازاری بات کرتا ہے، بازاری بات کرتا ہے، اور بازاری بات کر کے جو ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک بات یہ میں نے بھی ان سے مطلب یہ ایسی باتیں ہوتی تھی، میں نے کہا متعہ، تو نے کہا جی ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ متعہ صرف اور صرف مجبوری کا کام ہے، مجبوری کا کام ہے۔ آپ کسی ملک میں سفر پر گئے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب آپ کو حرام کاری کی ضرورت ہے، تو پھر اس صورت میں آپ حرام پہ نہ جائیں اور آپ جو ہے وہ متعہ پہ چلے جائیں۔ یعنی شیعہ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے شہر میں ہیں، آپ کی بیوی موجود ہے، تو آپ کو متعہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی ملک چلے گئے، سفر پہ چلے گئے، مہینہ 2 مہینہ، اور زیادہ تر یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ وہاں پر کام کے لیے گئے ہوتے ہیں یا پڑھائی کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر یہ متعہ کر لیں۔ اور متعے کے لیے بھی ان کے یہاں شرط جو یہ ہے کہ وہ جو ان کے مخصوص جو صیغے ہیں، یعنی شیعوں کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں جو متعے کے صیغے ہیں، وہ صیغے آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اگر آپ وہ صیغے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا متعہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لڑکا لڑکی کو صیغے نہیں آتے ہیں تو کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو وہ ان صیغوں کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے یہ کر رہا ہوں متعہ کر، نہیں، ان کے نزدیک عربی کے کچھ صیغے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ سفر میں اس کی گنجائش ہوتی تھی کہ جب آپ سفر میں ہیں اور آپ اپنے گھر سے دور ہیں اور آپ کو کسی کھانا پکانے والی کی ضرورت ہے، آپ کو کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکیں، تو یہ متعہ کی اجازت دی، ورنہ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات تھے اس کو زنا میں ہی شمار کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، یہاں پر آپ عوام الناس کو ایک اور چیز بتاتے چلیے گا کہ کیا متعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اہل سنت کیا ثابت ہے کہ کسی ائمہ اہل بیت نے متعہ کیا ہو؟ مثالاً امت کو سمجھانے، کیونکہ اہل تشیع اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بھی روایت ہمارے پاس موجود ہوگی، بلکہ میرا نہیں خیال کہ اہل تشیع حضرات بھی جو کہ اتنے بڑی عظیم شخصیات، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، امام علی رضا اور امام حسن عسکری، امام تقی، نقی حسن عسکری، ان میں سے کسی سے کی طرف بھی یہ نسبت کرتے ہوں گے کہ انہوں نے متعہ کیا ہے یا انہوں نے متعے کی جو ہے، جتنی بھی ہمارے ہاں ان کی طرف سے فضائل کا بیان ہے جو کہ مختلف لوگ ان بطور اس کے مذاق کے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ متعہ کیا تو اتنا ثواب، اتنا ثواب، یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ان اطہار روحوں سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے جب بھی کیا ہے یا تو نکاح کیا ہوگا یا پھر ان کے پاس باندیا بے شمار ہوا کرتی تھی، ان کو ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا عمل کہ جو امت میں واضح طور پہ جو ہے اس کو منع کیا گیا، اس کی اجازت دی گئی ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام الناس کی اصلاح کریں، چاہے وہ اہل تشیع عوام ہو، اہل سنت عوام ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی، تو انہوں نے بہت زور لگایا کہ متعہ جو ہے وہ تو حلال ہے، صحابہ اس کو حلال سمجھتے تھے، عبداللہ ابن عباس اسے حلال سمجھتے تھے۔ اچھا، اب وہ جذبات میں آ گئے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اور جذبات میں کہہ دیا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے متعہ کیا، اور جو بچہ پیدا ہوا مدینے میں عبداللہ بن زبیر جو منت سے پیدا ہوا، وہ متعہ کی پیداوار ہے۔ تو کیا واقعی میں عبداللہ ابن زبیر متعہ کی پیداوار ہے؟ اس حقیقت کو ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے۔ یہ جو ایک بات آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میں اس پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ان ابن عباس یأمر بنکاح المتعہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ متعہ کے نکاح کی اجازت دیتے ہیں۔
تو ابن عباس نے کہا سبحان اللہ ما اظن ابن عباس یفعل هذا، میں نہیں سمجھتا کہ ابن عباس ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں انه یامر به، وہ اس بات کی اجازت دیتے. فقال وهل كان ابن عباس الا غلاما صغیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یا ان کی زندگی میں تو ابن عباس چھوٹے بچے تھے. اگر وہ ایسے کرتے تو یہ ان کا فتویٰ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چھوٹے بچے تھے اس وقت. اس کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال میں بعد نہانا عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكنا مصافحین، حضور نے ہمیں منع کیا ہے اور ہم اس کے بعد زنا کرنے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے متعہ کو زنا کا حکم دیا. اب یہ جو بات ہے عبداللہ ابن زبیر کی، اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ مجھے یہ بات بتائیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو نکاح تھا، میں وہ حدیث نکالنے لگا ہوں اس لیے تھوڑا سا مجھے یہاں دیکھنے کی اجازت ہوگی. جی جی بالکل. کہ جو زبیر رضی اللہ عنہ کا نکاح اسما سے مکہ میں ہو چکا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، جی جی پتہ ہے مجھے، بالکل آپ صحیح ہو چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اسما اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے متعہ کیا ہے، اس کی کوئی دلیل کسی بھی کتاب سے، شیعہ ہو یا سنی ہو. بالکل صحیح. دیکھیں آپ بحثیت سنی جو ہے نا، ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں ہوا ہے متعہ، تو آپ ہماری کتاب سے ایک دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی کسی مستند کتاب سے بحوالہ ہمیں دلیل دیں گے کہ جی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ متعہ کیا. اصل میں اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مشہور ہے. جی جی. وہ روایت یہ ہے کہ وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ متعے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا کرتے تھے، متعہ کیا کرتے تھے. تو اس سے لوگ جو ہیں اس دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت اسما نے خود متعہ کیا تھا، حالانکہ اس سے مراد متعہ نساء نہیں ہے، اس سے مراد متعۃ الحج ہے. اچھا، اس کے پیچھے کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1238 1238 صحیح مسلم کی روایت ہے. روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان متعۃ الحج، کہ حج کا متعہ یعنی حج تمتع. کچھ صحابہ اس کے سخت خلاف تھے کہ بھائی آپ آؤ ہو نا تو آپ ایک سفر میں ایک کام کیا کرو. ٹھیک ہے، میرا اپنا ذاتی مزاج بھی یہی ہے. بالکل صحیح. میں کثرت عمروں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک، میں کہتا ہوں بھائی آئے ہو تو حج کر لو، ایک عمرہ کر لیا. بالکل صحیح. جی باقی آپ طواف کر لو. تو ابن عباس سے پوچھا فخرق صفیہ، ابن عباس نے کہا بالکل یہ جائز ہے. بالکل. وکان ابن زبیر ینہا عنہا، ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ متعۃ الحج سے منع کیا کرتے تھے. اچھا. فقال هذه ام ابن زبیر تحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فیہا. تو ابن عباس نے کہا کہ بھائی ابن زبیر منع کر رہے ہیں، ان کی ماں جو ہے وہ تو اس کی اجازت دے رہی ہے. بالکل صحیح. تو راوی کہتے فادخلوا علیہا، ہم گئے حضرت اسما کے پاس. بالکل صحیح. فسألوہا، ہم نے ان سے پوچھا کہ اماں جان آپ کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ متعۃ الحج منع ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے، آپ کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعہ کیا کرتے تھے. اس متعے سے مراد ہرگز متعۃ النساء نہیں ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ کیونکہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا ہے مکے میں. ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک بھی کسی شادی شدہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے متعہ کرنا جائز نہیں ہے. بالکل صحیح. کسی بھی شادی شدہ عورت کا، بڑا اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ، کسی شادی شدہ عورت کا کسی بھی صورت میں متعہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے متعہ کر سکتی ہے جبکہ ان کے شوہر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جا کے شہید ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہاں اصل میں یہ جو گڑمٹ کرتے ہیں نا روایات کو، وہ متعۃ النساء اور متعۃ الحج، ان دونوں کی روایات کو اٹھا کر آپس میں کیا کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. متعۃ النساء اور متعۃ الحج کو آپس میں ملایا جاتا ہے. یہ ہمارے نزدیک بالکل الگ الگ دو چیزیں ہیں. متعۃ الحج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کی اجازت دیتے تھے کہ نہیں متعۃ الحج ہونا چاہیے. جن صحابہ سے
یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے متعۃ النساء کی، ہم ان روایات کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو محمول کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک تو وہ بہت ہی تھوڑے تھے، ٹھیک ہے، چند افراد ہی کا نام آتا ہے، ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو ان کی لا علمی پر مبنی کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت علی، یہ تینوں بڑے اکابر صحابہ نے باقاعدہ ان کو اس قول سے منع کیا جس میں ان کی طرف سے اجازت متعہ کی بات ثابت تھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بڑی آپ نے خوبصورت بات کی۔ اچھا مفتی صاحب، میں ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام الناس کی اس معاملے میں اصلاح کریں۔ ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور خاص طور پر جو شیخین علیہ السلام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، اور جملہ یہ کسا جاتا ہے روافظ کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے، یہ تو عمر کا دین ہے، یہ تو عمر کی سنت ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے تھے کہ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، اسی طرح حج تمتع کا معاملہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، اسی طرح متعہ کا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی۔ تاریخ اسلام میں اب تک آپ عوامی لیول پر دیکھ لیں، کیوں حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے اتنی نفرت ہے؟ اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ بحیثیت اہل سنت والجماعت ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نے جن بہترین نفوس کو اپنے بعد چھوڑا وہ روئے زمین کے بہترین لوگ تھے، بالکل صحیح، چاہے وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تھے، چاہے وہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام تھے، وہ بہترین لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنید یا عبد الباقی آج بیٹھ کر ایک آدمی کو کہے یہ منافق تھا، معاذ اللہ، اور اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ میرے بعد یہ منافق ہے، اور اس کو جا کے نعوذ باللہ اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، اس کو اپنے جو ہے وہ خیر و شر کی جو ہے وہ کیا نام ہے مشوروں میں بٹھاتے، وہ احد پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ احد رک جا، تجھ پر ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ آج جنید کو پتہ چل رہا ہے، آج عبد الباقی کو پتہ چلا کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھا، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا۔ جو منافق تھے اللہ کے نبی نے ان کے نام بتائے تھے، بالکل اخرج فإنک منافق، اٹھ حذیفہ فلاں 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 منافق ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک ہمارے ہاں جذباتیت پیدا ہو گئی ہے، یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑے اپنے سے بڑوں پر، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، جب باپ اور چاچا کی لڑائی ہوتی ہے نا تو بتیجا کسی طرف بھی کھڑا نہیں ہوتا، بالکل صحیح بات ہے، اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ جب ماں اور باپ کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو بچہ کسی کی طرف نہیں ہوتا، وہ خاموش ہوتا ہے، وہ سکوت اختیار کر کے رونے لگ جاتا ہے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو دونوں میرے رشتے میں لیے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس موقع پر صرف اور صرف یہ خاموشی ہے کہ بھائی دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت بہت مظلوم قوم ہے۔ کیوں؟ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، بالکل صحیح بات، صحابہ رضوان اجمعین ہمارے سینوں میں ہیں، بالکل صحیح، ہم نہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ دن مجھ پہ آئے کہ میری زبان سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ نکلے، وہ دن آئے کہ میں جو ہے اہل بیت کو قربان کر کے صحابہ کو اپناؤں یا صحابہ کو قربان کر کے اہل بیت کو اپناؤں، ایسا نہیں، میں تو سب کو اپناؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علی بالنواجذ، ایسے کر کے اس کو پکڑو۔ اب عمر کی کوئی سنت ہے؟ اگر وہ عمر کی سنت ہے، یعنی عمر کی رائے ہے، ہمارے نزدیک اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ان کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی بنیاد ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے، سبحان اللہ، تو اب کسی کو اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ عمر کا دین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، سبحان اللہ، اور اس دین کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی آدمی پھر بھی اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا تو وہ کچھ نہیں کر رہا ہے مگر اپنے قبر کو آگ کے شعلوں سے بھر رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آج بڑا خوبصورت پروگرام ہوا متعہ کے حوالے سے، اور بڑے مفصل انداز میں مفتی عبد الباقی صاحب نے بات کی، اور یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک یادگار پروگرام ہے،
اور اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ واضح موقف متعا کے حوالے سے بیان کر دیا کہ متعا اہل سنت کے یہاں حرام ہے، اور صرف اسلام میں ایک ہی چیز ہے، اسے نکاح کہتے ہیں کہ نکاح کر کے آپ آئیں، اور جو قرآن مجید میں نکاح کے لیے مرد کے لیے جو حکم ہے، احکام ہے، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مفتی عبدالباقی صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔